بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا، جو فرعون کی بیوی تھی۔ بہت ہی پرہیزگار اور ایمان والے تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون بہت بڑا بادشاہ تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی خوبصورتی کی وجہ سے ان سے شادی کیا یہ فرعون، جو عائشہ رضی اللہ عنہا پہ جان چھڑکتا تھا، عاشق تھا۔ ان کو بھی پتا تھا کہ اس کو ان سے کتنا تعلق ہے، تو وہ فرعون عائشہ رضی اللہ عنہا پہ آ کر کہتا ہے کہ ایک معصوم بچی کی ہم جان لے لیے ہیں، وہ ہم پر ایمان نہیں لایا، وہ ہمیں خدا نہیں مانتا تھا، مانتی تھی وہ عورت، جس کی وجہ سے ہمیں اس کو جان لینے پڑا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی، تو کتنا بدبخت ہے، تو نے معصوم بچی کی جان لی۔ فرعون نے جب یہ سنا تو کہنے لگا، عائشہ کیا تم مجھے خدا نہیں مانتی؟ وہ کہنے لگی، تجھے ہرگز نہیں مانتی، میں تو موسیٰ علیہ السلام کی پروردگار پر ایمان لا چکی ہوں۔ جب اس نے یہ سنا تو اس کا دماغ ابلنے لگا۔ ہاں، اور آپ کو یہ بھی کہنا چاہتی ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بہت دنوں تک چھپ چھپ کر وہ نماز پڑھتے تھے۔ جب اس نے یہ سنا تو اس کا دماغ ابلنے لگا، کہنے لگا، اچھا پھر دیکھ میں تیرا کیا حشر کرتا ہوں۔ وہ عائشہ رضی اللہ عنہا جن کو خوبصورتی دیکھ کر وہ باعث جان چھڑکتا تھا، ان کے ساتھ بھی یہ حشر کرنے کے لیے یہ دھمکی دے رہا تھا یہ فرعون، تو جو کر سکتا ہے وہ کر لے، میں بھی اب پیچھے ہرگز نہیں ہٹوں گی۔ یہ عائشہ رضی اللہ عنہا بولتی ہے۔ فرعون واپس لوٹ کر دربار میں آیا اور دربار میں آ کر اس نے حکم دیا، میری ملکہ کو دربار میں لایا جائے۔ چنانچہ اس کو ہتھکڑیاں لگا کر دربار میں لایا گیا۔ دربار کے لوگ حیران تھے، جس عورت کے ہاتھ کا اشارہ دیکھنے کے لیے سینکڑوں خادمات محل میں ہوتی تھی، جس کے اشارے کے ہر وقت پورا کر دیا جاتا تھا، آج وہ ملازمہ بن کر دربار میں پیش ہو رہی ہے فرعون کے حکم پر۔ سوچیے اب جن کو ہر طرح طرح کے عیش و آرام دیا گیا، لیکن پھر بھی وہ اس فرعون ظالم کے عیش و آرام کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے پر ایمان لائے۔ فرعون کے حکم پر وہ سامنے لائی گئی، وہ درباریوں کے ذریعے سے ہتھکڑیاں پہنا کر، جو درباری لوگ تھے وہ عزت کی وجہ سے اس کے چہرے کو دیکھتے نہیں تھے، آج یہ سب کے سامنے ملازمہ بن کر کھڑی ہے۔ فرعون نے کہا، عائشہ تم میری بیوی ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس محبت کی لاج رکھ لو۔ فرعون نے پھر سے ان کو بولا کہ عائشہ تم میری بیوی ہو، میں تم سے محبت کرتی ہوں، پھر تم میری لاج رکھ لو، تم مجھ پر ایمان لے آؤ۔ وہ کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ فرعون کو اور غصہ آیا، کہنے لگا، میں تمہیں سب کے سامنے رسوا کر دوں گا۔ کہنے لگی، جو تو چاہتا ہے کرے، میں بھی پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ فرعون کا اتنا غصہ آیا، کہنے لگا، اس کے جسم سے یہ پوشاک کو اتار دو، اس کے سب کے سامنے ننگا کر دو۔ اب سوچنے کس مرد کو کہہ دیا جائے کہ تجھے سب کے سامنے ننگا کر دیں گے تو اس کا جی چاہے گا زمین پھٹ جائے، میں اس کے اندر اتر جاؤں۔ سوچیے اس وقت کیا کیفیت ہوگی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو۔ حیا والی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو، کہا جا رہا ہے کہ سارے درباریوں کے سامنے تجھے بے لباس کر دیں گے، مگر ایمان ایک طرف تھا، ایمان کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ بی بی عائشہ نے کہا،
میں ہرگز پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ چنانچہ اس کے سر سے کپڑے اتار لیے گئے، جسم سے کپڑے اتار لیے گئے، بالکل بے لباس برہنہ حالات میں کھڑی ہے۔ سارے درباریوں کی نظر اس کے جسم میں پڑ رہی ہے۔ سوچئے اس عاشق انہا پہ کیا بیتتی ہوگی۔ فرعون نے کہا، دیکھ میں نے تجھے کیسا رسوا کیا، اب بھی تو نہیں مانتی تو میں تجھے زیادہ عذاب دوں گا۔ وہ کہنے لگی، اب تو میں نے فیصلہ کر لیا، جو تو چاہتا ہے کر لے، میں بھی اب پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ فرعون نے کہا، اس کو بھی جو میخا کر دیا جائے، دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے اندر کیلیں گاڑی جائے اور زمین کے اوپر لٹا کر وہ کیلیں زمین کے اندر گاڑی جائے، اور اس کو ایسی طرح لٹانا کہ اس کے آنکھوں کے سامنے میرا محل رہے اور اس کو پتہ چلے کہ میں نے محل کی زندگی کو ٹھوکر لگائی اور یہ نعمت مجھ سے چھن گئی۔ یہ احساس دلا رہا تھا یہ فرعون کہ ایک طرف محل ہے اور ایک طرف تمہارا یہ سزا ہے۔ تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں محل چاہیے، تم نے اس طرح سے کیا، تمہیں محل سے رسوا کر دیا گیا، تمہارے جسم کے کپڑے اتار دیے گئے، تمہارے خادمہ سے بھی بیکار زندگی کر دیا گیا۔ فرعون کے کہنے پر چنانچہ بی بی عائشہ کو اسی طرح لٹایا گیا کہ اس کی آنکھیں کے سامنے محل تھا۔ اس کو یہ احساس رہے کہ مجھے اس محل سے نکال دیا گیا، اس محل سے محروم ہو گئی اور اس کے ہاتھ پاؤں کے میخے لگا دیے گئے۔ چنانچہ فرعون نے کہا کہ کیا اب تو مانتی ہے؟ اب بھی میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ فرعون بول رہا ہے کہ اب بھی میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا، ہرگز نہیں۔ چنانچہ فرعون نے حکم دیا لوگوں کو کہ آؤ اور اس کے جسم سے زندہ حالات میں کھال اتار دو۔ چنانچہ لوگ استرے اور چاقو جو خاص اور تیز قسم کے بنے ہوئے تھے وہ لے کر آئے اور بڑے شرافیز، اور انہوں نے زندہ حالات میں بی بی عائشہ کی کھال اتارنا شروع کر دی۔ اب ذرا سوچیے تو صحیح کہ زندہ حالات میں اس کی کھال اتاری جا رہی ہو تو جسم کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ بی بی عائشہ ننگی حالات میں لیٹی ہے، سامنے محل ہے، کھال اتاری رہی ہے، لیکن ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، ان کی توجہ اللہ کی طرف ہے۔ جب جسم سے کھال اتاری گئی، عجیب بات یہ کتابوں میں لکھی گئی کہ جسم سے کھال اتار دی گئی لیکن ابھی ان کی جان میں جان باقی تھی، ابھی موت نہیں آئی۔ اگر جسم سے کھال اتر جائے اور ہوا بھی لگے تو جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بھی تڑپ رہی تھی، سامنے محل تھا۔ فرعون نے کہا، اب آخری موقع ہے، اب اگر تم نہیں مانتے تو میں تمہارے زخموں پر مرچیں ڈال دوں گا۔ پھر بھی یہ فرعون بول رہا ہے کہ اب آخری موقع ہے، اس جسم سے کھال اتار دی گیا۔ اب بھی وہ فرعون ظالم کہہ رہا ہے کہ اب بھی تم نہیں مانی تو تمہارے جسم پر زخموں پر مرچیں ڈال دوں گا تو اور زیادہ تکلیف ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے کہا، ہرگز میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ چنانچہ فرعون نے اشارہ کیا کہ ان کے پورے جسم پر جہاں کھال اتر چکی تھی مرچوں کو چھڑک دیا جائے۔ درد کی وجہ سے مچھلی کی طرح تڑپنے لگ گئی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ اس وقت ان کی نظر محل پر پڑی کہ یہ وہ محل ہے جہاں اس نے مجھے نکالا۔ اس نے اپنے رب سے دعا کی۔ قرآن میں اس دعا کو نقل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے اللہ یہ فرعون کمینہ مجھے اس محل سے نکال چکا اور کہتا ہے کہ تم محروم ہو گئی۔ اللہ مجھے محل نہیں چاہیے، اللہ مجھے اپنے پاس جنت میں گھر عطا کر دیجیے۔ سوچیے، عورت جب گھر اللہ سے مانگتی ہے سب سے پہلے چیز اس کو گھر چاہیے، وہ گھر مانگتی ہے، سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے۔ چنانچہ بی بی عائشہ نے بھی وہ دعا مانگی، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ جنت میں اپنے پڑوس میں گھر عطا کر دے۔
اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، بل آخر انہوں نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ اب ذرا اگلی بات سن لیجیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اظہار کیا، میری حالت اب غیر ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ رضی اللہ عنہا، آپ جنت میں جاؤ گی تو وہاں جا کر میری بیویوں کو سلام دے دینا۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بڑی حیران ہوئے، عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں تو میں آپ کی پہلی بیوی ہوں، آپ کی جنت میں کون سی بیویاں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ رضی اللہ عنہا، اللہ رب العزت نے بی بی مریم رضی اللہ عنہا اور بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کو جنت میں میری بیویاں بنا دیا، تم جاؤ گی تو ان کو میرا سلام کہہ دینا۔ اب اللہ کی قدردانی دیکھیے، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کی اللہ سے گھر مانگا تھا۔ اللہ تو کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے، اس بندی کو قربانی کو قبول کر لیا اور گھر والا اپنی مرضی سے بنا لیا۔ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کو تو نے کتنی نفع کا سودا کیا، پھر ان کی بیوی تھی، اللہ نے اس ظالم سے بچا لیا، اس بدبخت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو بیوی بنا دیا۔ تو دیکھیے ناظرین، یہ ہوتی ہے استقامت۔ چاہے ہمارے اوپر کتنی بھی کٹھن مشکل ہو، پریشانی ہو، درد کے سامنا کیجیے، صبر کیجیے، لیکن اسلام سے کبھی بھی منہ نہیں پھیریے۔ ہمیں اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔